السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ 3 سال کے لیے آرمی آفیسر ظہیر کی تعیناتی مری میں ہوئی تھی تو وہ اپنی بیوی رابعہ کے ساتھ اس نئے بنگلے میں آ گئے۔ دونوں کے علم میں نہ تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ تھا۔ یہاں پر رہنے والے خاندان 2 میاں بیوی اور 4 بچوں کی ایک کے بعد دیگرے اموات ہوئی تھی۔ کیسے، یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ اب یہ کہانی رابعہ کی زبانی سنیے۔ میں جب سے اس نئے بنگلے میں آئی تھی، دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ بنگلہ صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ صبح ناشتہ کر کے ظہیر چلے جاتے، گھر پر میں اکیلی رہ جاتی۔ ایک ملازمہ اور خانسامہ بھی تھے اور ڈرائیور تو ظہیر کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں گھر میں تنہا بھکلائی سی پھرتی۔ ایک دن آئینے کے سامنے سے گزری تو پہلی بار ایسا ہوا وہ میں ہی تھی، میرا ہی عکس تھا، لیکن مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس کا لباس بھی اور تھا۔ میں نے دیکھا میرے پیچھے کمرے میں الماری کی آڑ میں ملازمہ مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی چھپ گئی ہو۔ میں سرد سے مڑی اور ادھر بھاگی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ کمرے سے نکلی تو ملازمہ کچن میں جا رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ تیزی کے ساتھ کچن میں چلی گئی اور میں اس کو پکارتی ہوئی کچن میں آئی تو کچن خالی تھا۔ کچن سے باہر نکلنے کا تو کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ ملازمہ کہاں گئی؟ یہ ملازمہ ہی تھی یا کوئی جن؟ میں نے سوچا۔ سردی کے موسم میں بھی مجھے سخت پسینہ آ رہا تھا۔ شام کو میں نے ان باتوں کا ذکر ظہیر سے کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ چاہتے تو مجھے پاگل کہہ سکتے تھے، لیکن میری تنہائی کی وجہ سے انہیں میرا خیال آ گیا تھا۔ شاید وہ اسی لیے خاموش تھے۔ دوسرے دن ظہیر کے جانے کے بعد میں برتن اٹھانے کا ملازمہ کو کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نیند آ گئی۔ چند لمحوں بعد آنکھ کھلی تو لائٹ نہیں تھی، پنکھا بند تھا۔ باتھ روم میں ٹوٹی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں کائلی محسوس کرتے لیٹے لیٹے بولی، کوئی ہے جو یہ ٹوٹی بند کر دے؟ مجھ میں اس وقت اٹھنے کی ہمت نہیں تھی اور ٹوٹی بند ہو گئی، جبکہ اس وقت باتھ روم میں کوئی نہیں تھا اور میں گھبرا سی گئی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اب مجھے اس بنگلے سے خوف آنے لگا تھا۔ اس گھر میں جب سے ہم آئے تھے، جب رات کو بتیاں اور ٹی وی بند کر کے اپنے بیڈ روم میں جاتے تو مجھے سونے سے پہلے کافی دیر تک ایسی آوازیں آتی جیسے باہر کمرے میں ٹی وی ابھی تک چل رہا ہو یا کچھ مخلوقات ایک دوسرے سے گفت و شنید کر رہی ہوں۔ آخر ایک رات پیش آنے والے واقعے نے مجھے شدید خوفزدہ کر دیا۔ میری آنکھ کھلی، میرا جسم اکڑ رہا تھا۔ رضائی آدھے سے زیادہ اتری تھی اور بازو سینے پر بندھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے تو میرے پیروں کی طرف بھوت کھڑا تھا جو سفید رنگ کا تھا۔ پھر مجھے اپنے دائیں طرف ایک بہت لمبی عورت کھڑی نظر آئی جس نے سبز رنگ کا لباس پہنا تھا اور اس کے جسم سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ صبح میں نے اس کا ذکر زبیر سے کیا تو انہوں نے پہلے کی طرح اس بار بھی خاموشی ہی اختیار کی۔ وہ شاید سمجھتے تھے کہ گھر میں اکیلے رہنے کی وجہ سے یہ سب میرے دماغ کا فطور ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک رات ہم سو رہے تھے، باہر شدید طوفان تھا۔ میں نیم بیداری کے عالم میں چیخ کر اٹھ بیٹھی کیونکہ ظہیر کا چہرہ ایک خوفناک شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ظہیر کا چہرہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا گیا۔ میرے زور سے آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے ظہیر کی آنکھ کھل گئی۔ ظہیر کی آنکھ کھلتے ہی میں زور زور سے رونے لگی۔ ظہیر گھبرا کے اٹھے۔ کیا ہو گیا رابعہ؟ میں نے ساری بات ظہیر کو بتائی تو وہ پریشان ہو گئے۔ اسی دوران تیز آواز سے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم دونوں نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، جیسے کوئی غیر مرئی مخلوق اندر جھانک رہی ہو۔ ظہیر نے تیز آواز میں پوچھا، کون ہے؟ ظہیر کا اتنا ہی پوچھنا تھا کہ گھر خوفناک آوازوں سے لرز اٹھا۔ یہ اتنی بھیانک آوازیں تھیں جیسے انسان، جانور، چرند پرند سب ہی ایک ساتھ چلا رہے ہوں۔ آوازیں جیسے کان کے پردے پھاڑ رہی ہوں۔ میں خوف سے روتے ہوئے چیخنے لگی۔ ایسا لگا جیسے میری ٹانگوں میں دم نہ ہو۔ ظہیر تیز آواز میں زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ آیت الکرسی کے پڑھتے ہی وہ خوفناک آوازیں مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ وہ رات جیسے قیامت ہو ہمارے لیے۔ ظہیر نے کچھ بھی برا ہونے سے قبل
گھر بدلنے کا فیصلہ کیا اور یہ ان کا بروقت فیصلہ ثابت ہوا۔ وہ بنگلہ آج بھی خالی پڑا ہے۔ وہاں جو بھی جاتا ہے کم و بیش ایسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ شاید یہ انہی لوگوں کی روحیں ہیں جو اس بنگلے میں مرے تھے، قتل ہوئے تھے یا خودکشیاں کی تھی۔ یہ معمہ آج تک حل طلب ہے۔